مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین اسلام سے پیار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر، معزز و محتشم ناظرین کرام اور خواتین اسلام، آج ہم 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے یہ مضمون لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ باتیں وہی ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں، دوبارہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آج ان کے دن میں ہماری حاضری بھی لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے چوتھے خلیفہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت سے فیض یاب ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست شفقت پر آپ نے تربیت پائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 26 غزوات میں شرکت فرمائی۔ ایک غزوے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نائب اپنا قائم مقام حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا۔ غزوہ تبوک میں جتنے تعریفی کلمات حضرت علی المرتضیٰ کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے تھے وہ آپ نے فرمائے، اور محبتوں کی داستان قائم کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ امت میں بڑا روشن کر کے بتایا۔ عقائد بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور تعلیم و تربیت کے معاملات بھی چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترتیب کے اعتبار سے چوتھا نمبر ہے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے عمر بن خطاب ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنا، جن کا ذکر کرنا اور جن کا نام لینا عبادت ہی عبادت ہے۔ نام ہے آپ کا علی، نام ہے آپ کا علی۔ اللہ بھی علی ہے، اللہ بھی، اس کا نام بھی علی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی، وہو العلی۔
وہ تو علی العظیم اس لیے بنتا ہے کہ ہم آگے ملا دیتے، وَهُوَ العلی، اور اللہ علی ہے، علی بمانا علو، بلندی اور شان والا، علا یعلو علوا فهو عال، تو علی ہے بلندی اور شان والا، تو حضرت علی کا نام بھی بلندیوں اور شانوں والا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تعریفوں والا، حضرت علی شانوں والے، اور یہ شانیں کب ملی؟ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور وابستہ کب ہوئے؟ جس دن آپ پیدا ہوئے، اور جس دن پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں آئے، اور اس سے پہلے آپ نے پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک اپنی آنکھ نہیں کھولی جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نہیں آ گئے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا میں حضور پاک کی گود میں آ گیا؟ یہ تو بات نہیں عقل میں آتی کہ غوث پاک نے پیدا ہوتے ساتھ ہی روزہ رکھ دیا، یہ تو نہیں۔ تو حضرت علی کو کیسے پتہ چلا کہ میں ابھی اپنی امی کے ہاتھ میں ہوں، اب میں اپنے ابو کے ہاتھ میں ہوں، اب میں نے آنکھیں نہیں کھولنی، اب میں حضور پاک کے ہاتھ میں ہوں، تو اب میں نے آنکھیں کھولنی۔ اس کا مطلب ہے جو اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں ان کو پوچھیں جا کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا میرے چچا ابو طالب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو کہا چلو میں جا کے مبارک بھی دے آتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، ان کی زوجہ نے، حضرت ابو طالب کی زوجہ نے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سالوں انہوں نے خدمت کی آپ کی والدہ اور آپ کے دادا جان کے وفات کے بعد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے کہ میں مبارک بھی دے دوں گا، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں لے لوں گا، میں اس کی تربیت اور کروں گا، اور میں اس کو اپنی کفالت میں رکھوں گا، بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو ابو طالب کہنے لگے آپ کی مبارک تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، دل نہیں مان رہا کہ مبارک قبول کریں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو نابینا ہے، دیکھتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بچہ دکھائیں، مجھے دکھائیں کدھر؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، اور جو ہی آپ نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی نگاہیں حضرت علی کے چہرے پہ ڈالی، ہاتھوں کے تلمس سے انہیں پتہ چلا۔ کس کو پتہ چلا؟ 3 دن کے بچے کو، یہاں 2 دن کے بچے کو پتہ چلا کہ اب میں حضور پاک کی گود میں ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی تو پہلی نگاہ حضور پاک کے چہرے پہ ڈالی، پہلی نگاہ حضور پاک کے چہرے۔ جن کی پہلی نگاہ اتنی پاکیزہ ہستی پہ پڑی، انہوں نے ساری زندگی کتنی محبت سے ساتھ دیا حضور پاک، بڑے دلیر، بڑے بہادر، علم و تقوی کی منتہی جو کیفیت ہے اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کا نام ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، منتہی ہے۔ اتنے بڑے فقی، اتنے بڑے عالم، علم المیراث کے اتنے بڑے عالم کہ مشکل سے مشکل مرحلہ بغیر کسی کاپی پینسل حساب کتاب کے فوری زبان سے ہم سمجھا دیتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے یہ بات ارشاد فرمائی، انا دار الحکم وعلی جو بابوہا، میں حکم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے۔ کتنی محبت آپ نے فرمائی۔ یہ ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج ہم نے ذکر سننا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ سارا ان کا انٹروڈکشن ہے، یہ تعارف ہے، اور ہم نے جو ہمیں پتہ تھا وہ ہم نے کروا دیا، وگرنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضور پاک نے جو بیان کی، آپ کی ایک امام الانبیاء بیان کرنے والے ہوں اپنے امتی کی شان، اور اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہو کہ حضرت علی کی شان سنائی جائے۔ قرآن مجید میں 20 آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کریں، تو اس بندے کی عظمت و شان ہم صرف حصہ ڈال سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور پیارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں آواز بند ہے، چل رہی، خیال رکھیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشکات شریف سے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ 6087 نمبر حدیث، باب و مناقب علی۔ میرے پاس ملا علی قاری کی مرقات ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 239 اور باب ہے مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے۔ بیان کرنے والے بھی وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فرمایا سعد فی الجنہ، جنتی بندے۔ جنتی کی شان سنا رہا، جنتی کی شان سنا رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا تعلق میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا۔ وہ بھائی تھے اور ہم بھی بھائی ہیں۔ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر یہ جملہ نہ کہتے تو شیعان علی حضرت علی المرتضیٰ کو نبی ثابت کر دیتے۔ علل اعلان نہیں کیا، ویسے کر دیا انہوں نے۔ ویسے تو یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور سے بھی اوپر ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا بعض لوگوں نے کہ کوفہ کا منبر تھا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے واز کر رہے تھے۔ یہ بعض خطباء نے اپنے وازوں میں کہا، اور حضرت علی نے خود کھڑے ہو کر اپنی شان سنائی، فرمایا بارش برسانے والا میں، فلاں کام کرنے والا میں۔ تو لوگوں نے کہا، پانی دینا یار تھوڑا سا، لوگوں نے کہا کہ اے علی یہ تو اللہ کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری شان ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو گمراہ اور بے دین ہیں۔ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ۔ زمین سے کومپل کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی شان اپنی ہے، اس کے کام اپنے ہیں، اس کے معاملات اپنے ہیں۔ دنیا میں اس نے جس بندے کو جتنی شان دی اس کو اسی دائرے میں بیان کرنا اسلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی شان والے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کی ضمانت دے دی۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان والا ہوگا وہ آپ سے محبت رکھے گا، جو منافق ہوگا وہ آپ سے بغض رکھے گا۔ جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اس درجے کی جس درجے کے حضرت علی المرتضیٰ ہیں وہ مومن ہے۔ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے وابستہ دو بندے گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ سے وابستہ مثال دے کے فرمایا ایسے جیسے سابقین انبیاء کے ساتھ قومیں ان کے بارے میں نظریات غلط کرنے پہ گمراہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ گمراہ ہو گئے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، ایک وہ گمراہ ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، شان بڑھا دی اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے، وہ بھی تباہ ہو گئے۔ تو فرمایا جو آپ کی شان بڑھا دے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور جو آپ سے دشمنی رکھے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ بچے گا وہی جو حضرت علی سے ویسے پیار کرے گا جیسے حضور پاک نے پیار کیا، اس لیول کے اوپر رکھے، نہ حد سے تجاوز کرے گا نہ نیچے آئے گا۔ میں ایک سب سے پہلے آپ کو روایت سناؤں گا، یہ اس لیے میں سنانے لگا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا آپس میں تعلق اچھا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے نور الابصار۔ جب میں ایسے کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو فوکس کر کے دکھائیں۔ آپ اسلام کا بڑا عظیم کام کر رہے ہیں تو یہ بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ ہے نور الابصار، اس کا صفحہ نمبر 21 ہے،
اور اس کتاب کا پورا نام ہے نور الابصار فی مناقب اہل بیت نبی المختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تالیف ہے یہ شیخ مومن بن حسن مومن کی. کہتے ہیں یہ بیروت کا چھاپا ہے اور اس میں انہوں نے ایک گفتگو کی ہے, بڑی کمال اور خوبصورت گفتگو ہے. آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعتوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ جائے گا. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں اس لیے سنانے لگا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بنیاد کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا کہ ان اللہ افترض علیکم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے ان اللہ افترض علیکم حب ابا بکر و عمر و عثمان و علی. ابو بکر صدیق کی محبت, عمر بن خطاب کی محبت, عثمان غنی کی محبت اور علی المرتضیٰ کی محبت, یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے. کیسے؟ فرمایا کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج, جس طرح نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ فرض کی ہے, اس طرح اپنے ان چاروں ساتھیوں کی محبت کو تم پر فرض کیا. اور پھر پوری بات فرمائی. فرمایا فمن ابغض واحدا منہم, اگر کسی نے ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھا, لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا, نہ اللہ نماز قبول کرے گا, نہ زکوٰۃ قبول کرے گا, نہ روزہ قبول کرے گا, نہ حج قبول کرے گا. سزا کیا ملے گی؟ وَيَحْشُرُهُ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ, اللہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں صحابہ میں سے کسی کی بھی محبت کو اپنے ہاتھ سے نکال دینا اور اپنے دل سے نکال دینے کی اجازت نہیں. حضرت علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تینوں کی نکال دو یا باقی میں سے کسی کو برا کو. حضرت علی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ باقی تینوں سے بھی محبت رکھو. ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لحوض اربعۃ ارکان, فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر میں جو اللہ تعالیٰ نے میرا حوض کوثر جو بنایا ہوا ہے نا, اس کے 4 کنارے. اس کے پہلے کنارے پر ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے, اس کے دوسرے کنارے پر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوں گے, اس کے تیسرے کنارے پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوں گے, اور چوتھے پر حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوں گے. فمن احب ابا بکر و ابغض عمر لم یسقی, جو ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہوگا لیکن عمر بن خطاب سے بغض رکھتا ہوگا, اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا. پھر فرمایا کہ جو شخص محبت رکھتا ہوگا حضرت عثمان غنی سے, وہ ابغض علی لم یسقی, اس کو بھی پانی نہیں ملے گا. ومن احب علی و ابغض عثمان, اور جس نے علی المرتضیٰ سے محبت کی اور عثمان غنی سے بغض رکھا, اس کو بھی پانی نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا کہ جس نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر حوض کوثر سے پانی پینا ہے نا, تو میرے ان چاروں صحابہ سے تمہیں محبت کرنی پڑے. چاروں صحابہ سے, یعنی اگر کوئی بندہ افطاری کروا دیتا ہے اور کہے گا کہ حضور پاک نے کہا جس نے افطاری کروائی اس کو میرے حوض کوثر سے پانی ملے گا, پھر وہ حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے گیا تو پہلے وہاں سکینر مشین لگی ہوگی, ایسے کر کے سکین کرے گی کہ جناب آپ کس کے دل میں کس کس کی محبت نہیں ہے, اور ان چاروں میں سے کسی کا بھی بغض ہوا تو پانی شانی کوئی نہیں ملنا. کتنا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے, چاروں کی محبت ایک ہی حوض کوثر میں ڈال دی کہ پانی پینا ہے تو میرے چاروں صحابہ سے پیار کرو, اور سب کے بارے میں ادب و احترام سے گفتگو کرنی چاہیے. جب آج کا جو فتنہ ہے نا اس دنیا کا, وہ کہتا ہے وہ پرانا اسلام پرانا. بابا ہم اسی اسلام کو مانتے ہیں جو حضور پاک لے کے آئے, ہم اسی اسلام کو مانتے ہیں, لیکن جب
اسلام کے اندر خرابی پیدا ہوتی گئی تو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی ریالٹی سناتا ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زارہ زمانہ حیات میں خطبہ پڑھا جاتا تھا تو آیات قرآنیہ ہوتی تھی اور حدیث رسول ہوتی تھی. آیات قرآنیہ ہوتی تھی اور حدیث رسول ہوتی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, صدیق اکبر عمر بن خطاب کا وصال ہو گیا, عثمان غنی کا وصال ہو گیا, اور لوگوں کے اندر صحابہ کے بارے میں نظریات خراب ہو گئے, تو تابعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خطبے میں کرنا لازمی کر دیا. کن کا؟ شیخین و خطنین کا. شیخین و, یہ عربی کی ٹرم ہے. شیخین جب مطلقاً بولا جائے گا صحابہ کے لیے تو شیخین مراد ہوں گے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب. جب حدیث میں شیخین کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوں گے. جب تصوف میں شیخین کا لفظ بولا جائے گا امام غزالی اس سے مراد ہوں گے, اور امام محمد بن غزالی مراد ہوں گے, اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی مراد ہوں گے. یہ دوسرے کے نام میں مجھے کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, شاید کسی اور کا نام ہے. اور جب فقہی طور پر شیخین کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد ہوں گے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اور جب عقائد کی باری آئے گی تو امام ابو الحسن اور امام ابو منصور ماتریدی, یہ شیخین مراد ہوں گے. ہر جگہ کے شیخین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. ایک کوئی پٹری تو چڑھایا ہے سارا کچھ, بس یہی بات. بابا اگر صرف یہی بات ہے کہ اسی دور کے افراد کو ماننا ہے تو پھر تم یہ بتاؤ کہ اسلام تمہارے تک کیسے پہنچا. جنہوں نے خدمت کی, جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی, جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے, 20 سال روزوں سے گزار دیے, اور کبھی اپنے گھر والوں کو خبر بھی ہونے نہیں دی کہ ہم روزے کے ساتھ تھے, انہوں نے اسلام کی خدمت کی, اور سب کے اوپر پانی پھیر دیا اور کہا نہیں میں اوتھے جانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس وقت میں پیدا کیا ہے نا, وہ ہمارے لیے بہترین وقت تھا, وہ ہمارے لیے بہترین وقت تھا. اسلام ہم وہی مانتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, لیکن جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہم دو ہاتھوں سے ان کا احسان مانتے, دو ہاتھوں سے ان کا احسان کہ انہوں نے اسلام کے اندر مسائل کو سنا کر, سمجھا کر, اور مسائل کا استنباط کر کے امت کے لیے سہولت پیدا کی. ایک آخری حدیث سنا کے پھر میں اصل حدیث کی طرف آتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعضوں نے علی المرتضیٰ کہا ہے, بعضوں نے کہا ہے کوئی صحابی تھے جنہوں نے یہ حدیث بیان کی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو پوری کائنات میں سے نکال کر جو سب سے بہترین انسان تھے ان کو میرا صحابی بنایا. فاختار من اصحابی اربعۃ, فرمایا اور ان میں سے میرے لیے 4 بندوں کو خاص کیا, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان غنی اور علی المرتضیٰ. ایک کو نہیں, ایک کو 4 بندوں کو. اب وہ 4 بندوں میں سے 2 بندے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. ہم اتنے اس دور میں رہتے ہیں کہ یقین مانیں ہمیں لفظ بولنے مشکل ہو گئے. لفظ بولنے, میں نے کہا کہ کہیں میں نے تقریر کی تو میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک بندہ بیچ میں سے بول پڑا مولا کائنات. میں کہا وہ اگر کوئی بندہ نہیں بولتا تو اس کا مطلب وہ نہیں مانتا. کہتے ہیں نہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ یہ لفظ بولا کرو, ہر بندہ ان کو علی نہ کہے بلکہ مولا کائنات کہے. یہ جبرن مسلط کیا جا رہا. آپ بڑی شان والے ہیں, بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں, اور مولا کائنات ہیں. میں بتاؤں گا, حدیث سناؤں گا اور اس کے سارے معنی کی وضاحت کروں گا, اور اس میں جو کہتے ہیں نا نہیں اس کا معنی مولا کا معنی کچھ اور ہے, وہ بھی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ.
میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں لفظوں کے اوپر بھی لوگ انگلی لگا کے بیٹھے ہوتے، کیا لفظ بولا، کیا لفظ بولا، یہ فلانے کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میں بات آپ کو حدیث شریف سنانے لگا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ دونوں ایک جگہ تشریف فرما تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حجرے سے باہر نکل کے گئے، یہ دونوں اندر تھے. اب نکلنا تھا باہر تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ پہلے تشریف لے کے جائیں دروازے سے. جیسے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب آپ چلیں پہلے. تو مہمانوں میں سے کوئی کہے جی نہیں آپ مجھے نہ پہلے بھیجیں، پہلے ان کو بھیجیں، یہ زیادہ تعظیم اور توقیر والے انسان. یہ اس طرح کی کیفیت تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا. اب بات شروع ہونے لگی ہے اصل مکالمے کی. فقال ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقدم انت یا علی، آپ آگے ہوں اے علی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے کیسے آگے ہو سکتا ہوں؟ ما کنت بالذی یتقدم علی رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حقہ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ بات سنی، ما طلعت الشمس ولا غربت من بعد علی رجل افضل من ابی بکر صدیق، کہ نہ کوئی سورج طلوع ہوگا نہ کوئی سورج غروب ہوگا کہ کوئی شخص ایسا پیدا ہو جائے جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو. یہ کس نے سنایا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے. میں نے حضور پاک سے سنا ہے کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہونے والا، نہ کوئی سورج ایسا طلوع ہوگا نہ کوئی ایسا سورج غروب ہوگا کہ جس میں کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر افضلیت. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں آپ سے کیسے مقدم ہو سکتا ہوں؟ میں نے آپ کے بارے میں بھی حضور پاک سے سنا ہے. کہ کیا سنا ہے؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خیر النساء لخیر الرجال، میں نے دنیا کی سب سے نیک صالح خاتون نیک بندے کے نکاح میں دی ہوئی، اس لیے آپ آگے ہو. حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ نہیں بھائی میں نہیں آگے ہو سکتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے من اراد ان ینظر الی صدر ابراہیم الخلیلہ، جو یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھے، صدر کہتے ہیں سینے کو، ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو دیکھے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ صدر ابی بکر صدیق، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت کر لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا ہے. وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ آدَمَ وَإِلَىٰ يُوسُفَ حُسْنَهُ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ صَلَاتَهُ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ زُهْدَهُ وَإِلَىٰ مُحَمَّدٍ خُلُقَهُ، جو حضرت آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نماز دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا چاہتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علی المرتضیٰ کو دیکھ لے. وہ کیا کرے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو بکر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جس لوگ حسرت میں مبتلا ہوں گے، ندامت میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ندا دے گا اے میرے محبوب آپ تشریف لائیں، تو ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے یہ بات سنائی کہ آپ ساتھ ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آپ سے کیسے افضل ہو سکتا ہوں کہ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم نے حنین اور خیبر والے دن فتح آپ کی وجہ سے عطا فرمائی تھی. حنین اور خیبر والے دن فتح آپ کی وجہ سے عطا فرمائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. میں نے کس سے سنی تھی؟ کہ خیبر اور حنین والے دن اللہ تعالیٰ نے فتح کس کی وجہ سے عطا فرمائی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے کہا کہ میں آپ سے پھر بھی آگے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ انت یا ابا بکر عینی، کہ حضور فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق میری آنکھیں ہیں، ابو بکر صدیق میری آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت محبت ہے اور کیا انداز ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے، اگر میں یہ ساری حدیث سناؤں گا نا تو ہم اپنی جو اصل گفتگو ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ یہ 2-2.5 صفحوں پہ مشتمل ایک مکالمہ ہے، پہلے وہ فضائل سناتے ہیں پھر وہ سناتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کسی وقت میں صرف اسی کو ہم ڈسکس کریں گے، تو میں اب بات مختصر کر کے آخری جملے کی طرف آ جاتا ہوں۔ وہ حدیثیں سناتے رہے ابو بکر صدیق، اور مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ سناتے رہے، وہ کہتے رہے آپ افضل ہیں، وہ کہتے رہے آپ افضل ہیں۔ تو پھر باتیں بڑھتی نا تو حدیث سے آیات قرآنیہ پہ چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بابا میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ آپ کی تو شان میں قرآن مجید اترا ہوا۔ کہا کیا شان، کیا آیت اتری ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ آپ کی شان میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے مہمان نواز ہیں کہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، اور اپنے کھانے کی پرواہ نہیں کرتے، سارا کھانا اٹھا کے دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہ بھی علم والے تھے، وہ کہنے لگے بابا جی میں نے آپ سے آگے پھر بھی نہیں ہونا، اگر میری شان میں قرآن اترا ہے تو قرآن آپ کی شان میں بھی اترا ہوا۔ کہا میری شان میں کون سا اترا ہے؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بھی، کہ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے سچی کتاب کے ساتھ آپ کو بھیجا اور سچے ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی۔ یہ بات ہو رہی تھی، فنزل جبرائیل علیہ السلام علی الصادق الامین عند رب العالمین، آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سلام پیش کر رہا ہے اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ ان الملائکۃ سبع سماوات لینظرون فی ہذہ الساعۃ الی ابی بکر الصدیق و الی علی بن ابی طالب، کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ کی، 7 آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، وَيَسْمَعُونَ اور سن بھی رہے ہیں، مَا جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ حُسْنِ الْعَدْبِ وَحُسْنِ الْجَوَابِ، کس چیز کو سن رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ادب، حسن ادب کو اور حسن اخلاق کو اور خوبصورت جواب کو سن رہے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے تھے صحابہ۔ یہ بات کہ بدماشوں نے آگے کہا ہے کہ فلانا فلانے کا دشمن تھا، فلانا فلانے کا دشمن تھا، اس نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اس نے اس کا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ دشمن نہیں تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ تو ہم کسی محقق کی تحقیق کو کیوں مانیں؟ ہمارے پاس قرآن مجید تحقیق والا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ماننے والے کافروں پر بڑے شدید ہیں اور ایمان والوں کے لیے بڑے ہی نرم ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑے ہی نرم ہے۔ یہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتائی کہ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے لیے ویسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑی وضاحت ہے جو میں آپ کو بتا دوں۔ جو شیعان علی ہیں، شیعان علی کہتے ہیں علی کا گروہ، شیعان علی کہتے ہیں علی کا، اس سے خاص مراد وہ افراد ہیں جو صرف حضرت علی کو صحیح مانتی ہیں اور باقی ساروں کو غلط مانتے ہیں۔ یہ خاص ایک ٹرم ہے۔ ویسے اگر بات ہو شیعان علی کی، حضرت علی سے محبت کرنے والوں کی، تو ہم سارے حضرت علی سے محبت کرنے والے۔ جو شیعہ کا جو لفظ ہے شیعہ، شین یا عین، اس کا مطلب قرآن مجید میں گروہ استعمال ہوا،
کوئی یہ نہ کہے یہ کسی جماعت کا نام ہے جو قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، دین کو جس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، وہ تفرقے میں ڈالا، وہ سارے یہ تھے. اب کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے جنہوں نے دین کو تفرقے میں ڈالا انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، گروہ گروہ میں تقسیم کر دی. کہاں تقسیم کر دیا؟ گروہ گروہ میں تقسیم کر دی. تو یہ شیعہ کا لفظ کسی جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے گروہ. اس کا مطلب ہے گروہ. یہ بھی ایک بڑا مضمون ہے جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ نے آج سے کئی سال پہلے کسی علاقے میں ایک اہل تشیع کے بندے نے سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں بڑی گفتگو کی، تو آپ نے 8 گھنٹے وہاں پہ لفظ شیعہ کے اوپر گفتگو کی. 8 گھنٹے صرف لفظ شیعہ کے اوپر، اور پورے قرآن مجید کی ساری آیات اور ساری حدیث کھول کے بتا دیں کہ یہ جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے گروہ گروہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہ کسی جماعت کا نام، اگر جماعت کا نام ہے تو پھر ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جس نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ سارے شیعہ تھے. نہیں، شیعہ جماعت نہیں ہے، بلکہ شیعہ اس سے مراد ہے گروہ. اس سے کیا مراد ہے؟ گروہ. اور حضرت علی سے محبت کرنے والوں کی بات ہے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں میں سب سے آگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت. اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت. ایک روایت میں آیا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس سے لوگوں نے غلط معنی نکالے. وہ غلط معنی کیا ہے؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ. وہ 3 جو پیچھے اندر اصحاب آئے ان کو 20 میں سے باہر نکال دیا. حالانکہ یہ معنی غلط ہے. یہ میرے پاس ملا علی قاری ہے، آپ اس کو فوکس کریں. یہ جہاں میں نے لائن لگائی ہوئی ہے، جی ہاں، یہ ملا علی قاری ہے. کہتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ هَارُونَ مُشَبَّهٌ بِهِ لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةٌ بَعْدَ مُوسَىٰ لِأَنَّهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ وفاة موسیٰ علیہ السلام بِنَحْوِ 40 سَنَةً. فرماتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بطور خلیفہ رہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام ہے. تو ان کا یہ دلیل اخذ کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام آپ کی وفات سے 40 سال پہلے ہی فوت ہو گئے ہوئے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی وفات سے 40 سال پہلے فوت ہو گئے. پھر اس سے کیسے دلیل اخذ کی جا سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ بنے؟ یہ بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی زندگی میں 40 سال پہلے فوت ہو گئے. کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کہا یہ ایک خاص کانٹیکٹ میں بات ہوئی، ایک خاص مسئلے اور نوعیت میں بات ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو مدینۃ المنورہ میں اپنا نائب بنایا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو جنگ میں ساتھ نہیں لے کے گئے، عورتوں کے پاس چھوڑ گئے. تو حضرت علی کو اس بات کے اوپر سن کر بڑی حیرت ہوئی اور بڑی پریشانی ہوئی. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس موقع پر فرمایا کہ ہم آپ کو اپنے پیچھے ایسے ہی نائب بنا کے جا رہے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے. وہ نیابت 40 دن کی تھی صرف. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. پہلے 30 دن کی بات ہوئی، پھر مفسرین اکرام نے لکھا کہ 30 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی تھی تو مسواک کر لی. تو وہ جو روزے رکھ کر آپ کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی
وہ ختم ہو گئی تو فرمایا اب آپ 10 دن اور انتظار کریں. پھر وہ 30 راتیں 40 پہ چلی گئیں تو پھر 40 کا ذکر اللہ تعالیٰ 30 کا بھی کیا 40 کا بھی کیا, دونوں کا کیا. تو 40 دن کا جو 40 راتوں کا ایک پیریڈ تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کے رہے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دورانیہ میں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نائب بن کر پیچھے رہے. یہ ایک خاص جگہ کی بات تھی اور یہ یہیں رہ کر ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما جائیں گے تو پھر ان کے بعد خلیفہ بھی حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں بنیں گے, عمر بن خطاب بھی نہیں بنیں گے, علی المرتضیٰ بھی نہیں بنیں گے, بلکہ حضرت علی بنیں گے. یہ بالکل اپنا منمانی والا عقیدہ. جو اس عقیدے اور نظریے کو لے کے آتا ہے وہ اسلام کے 2.5 سال ابو بکر صدیق کے, 10 سال حضرت عمر بن خطاب کے, 12 سال حضرت عثمان غنی کے ضائع کر دیتا, 24.5 سال وہ پانی پھیر دیتا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ پہلے قبضہ ہو گیا تھا. بھائی اسد اللہ ہیں. کون ہیں؟ اسد اللہ ہیں. جب مرحب کے مقابلے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خیبر مجھے کہتا ہے کہ میں شیر ہوں. وہاں تھا خیبر تجھے اب کہتا ہے شیر ہوں, میری ماں نے مجھے پیدا ہی شیر کیا ہوا. وہ علی المرتضیٰ اور ان کی جگہ تھی اور ان کے اوپر کسی نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا. 24.5 سال نہیں بیٹھنے دے. اتنا بڑا جھوٹ, قوم کو گمراہ کیا ہوا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر وہی تھا جس پہ آپ کی باری آئی. پہلے ہوتا تو پہلے آ جاتے, پہلے ہوتا. پھر کہتے ہیں نہیں انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا کہ ماحول خراب نہ ہو جائے اور حالات نہ بگڑ جائیں, تو پھر یہ تقیہ امام حسین بھی کر لیتے. امام حسین بھی تقیہ کر لیتے, یزید کی بیعت کر لیتے تاکہ حالات نہ خراب ہوتے. آپ نے کیوں اپنے خاندان کے سارے شہزادے ذبح کروا دی؟ نہ حضرت علی المرتضیٰ نے تقیہ کیا, نہ حضرت سیدنا امام حسین نے تقیہ کیا. وہ اگر کوئی خلافت ظلمن ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہو جاتے, ویسے ہی جیسے حضرت امام حسین کھڑے ہوئے تھے. وہ صحیح سمجھتے تھے اس لیے خاموشی سے ان کی بیعت کی. بلکہ مستدرک میں اور دوسری کتب حدیث میں حضرت علی کو جب پتہ چلا کہ قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر بیعت ہونے لگی ہے تو آپ اپنی تہبت کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دوڑتے ہوئے گئے. لوگوں نے کہا آپ اتنی دوڑ کے لگا کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق کی بیعت نہ کر لے, میں پہلے بیعت کرنا چاہوں. وہاں تو نظام اور تھا. یہ لوگوں نے ایسی جھوٹم کہانیاں سنا دی اور یہ کہا کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ویسے ہی خلیفہ مانا جیسے ساری دنیا کے لوگوں نے خلیفہ مانا. اور اس کا ثبوت مستدرک میں علامہ عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ جس دن حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق جنازے کے لیے آئے تو آپ نے گزارش کی حضور والا آپ ادھر نہ کھڑے ہوں, آپ مصلی پہ آ جائیں. آپ نے فرمایا آپ جنازہ پڑھائیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے گزارش کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا, آپ دین کے بھی امام ہیں, دنیا کے بھی امام ہیں, آپ دین کے بھی امام ہیں. اور لفظ غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام بنایا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا یہ اجماعی مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اجماعی مسئلہ, قطعی مسئلہ ہے. اس کے اندر چوچڑا نہیں ہو سکتی. صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا, صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی صرف تائید کی ہے. خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اپنا مصلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, صحابہ نے صرف اس کی تائید کی. ابو بکر صدیق کے بعد جتنی بھی خلافت آئی وہ مجلس شورا کی مشاورت سے آئی. حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی مسند پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بٹھایا. یہ قطعی اور اجماعی مسئلہ. یہ اس کے اندر کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابھی ایک حدیث ہوئی ہے صرف اور ہمارا وقت پورا ہو گیا تو میرا خیال ہے بات ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ ابھی تو حج پڑا ہوا, حضرت علی المرتضیٰ کا حج پڑا, بس کر دی.
اچھا ابھی یہ سوالوں کی باری آئی نہیں ہے, آئے گی جب تو پھر انشاءاللہ سوالوں کے جواب. مختصر خلاصتاً میں ایک جملہ ارشاد عرض کر کے پھر اس بات کی طرف چلتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج پر نکلتے ہوئے فرمایا آپ شام چلے جائیں, وہاں سے اونٹ لے کے آئیں. ان کو ادھر بھیج دیا خود, اور میں بڑی کوشش کرتا رہا, میں نے بڑی ٹل لگا دی کہ جب ہم سب کے شیخ بزرگ حج کرنے کے لیے جائیں تو ایک لمبا چوڑا جم غفیر ساتھ جائے. کیوں؟ یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے اعلان فرمایا تھا, فرمایا اگلے سال ہم خود حج فرمائیں گے. 1 سال پہلے اعلان ہو گیا تو تیاری شروع ہو گئی. جو جس حالت میں تھا نا, اس نے اندازہ لگا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے اس دن نکلیں گے, میں نے فلاں جگہ کھڑے ہونا ہے, میں نے ساتھ مل جانا. مدینہ شریف سے لشکر نکلا تو مدینہ شریف کے افراد تھے. جب مکہ شریف حج کے لیے پہنچے تو 1,40,000 افراد بندے تھے ساتھ, جو حج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ بھی تھے جو بیمار تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ محترمہ وہ مسائل کے ساتھ تھی. آپ نے فرمایا تو کتھے جائیں گی, آپ گھر میں رہیں, پھر جب فراغت ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے. وہ کہیں نا پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ حضور پاک کے ساتھ حج ملنا ہے کہ نہیں میں نے جانا ہے. تو راستے میں محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے ہیں, چھوٹے بیٹے, ان کی پیدائش ہوئی, تیسرے نمبر کے بیٹے. تو دوران حج میں ان کی ولادت ہوئی. ایسی عورتیں بھی ساتھ تھیں, ساری عورتیں ساتھ تھیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی, ان کے اپنے اپنے مسائل تھے سب کے. تو ہر بندہ جس بھی مسئلے میں گھرا ہوا تھا نا, اس نے کہا مسئلے تو رہنے ہی ہیں زندگی میں ساری, لیکن ہم نے حج حضور پاک کے ساتھ کرنا ہے جا کے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیج دیا ادھر شام کہ آپ جائیں اونٹ لے کے آئیں قربانی کے. اب وہاں بڑا زبردست منظر ہوا جب آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے حج کی کیا نیت کی ہے؟ تو کہا جی میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا نیت کی, تو میں یہ کہوں گا جو آپ کی نیت ہے میری بھی وہی نیت ہے, جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا. کیا کیا؟ حج تمتع. حج کی 3 قسمیں ہیں, حج افراد, حج تمتع, حج قران. حج قران سب حجوں میں سب سے زیادہ مشکل ہے, اور حج تمتع 2 طرز کا ہے. ایک ہدی کا جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں, ایک ہدی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے. جو ہدی کا جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کا حج تمتع حج قران ہوتا ہے, ان کا حج تمتع حج قران ہوتا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ نے عمرہ کرنے کے بعد سب سے فرمایا کہ آپ احرام کھول دیں. خود نہیں کھولا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود احرام اس لیے نہیں کھولا کہ آپ جانور ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے قربانی کا, اور جو جانور ساتھ لے کے آیا وہ احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ جانور کو ذبح نہ کر دے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج تمتع کی دوسری قسم جو حج قران سے ملتی ہے, جس میں ایک احرام ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں عمرہ علیحدہ ہوتا ہے, حج علیحدہ ہوتا ہے, آپ نے وہ کیا. اب یہ کیوں کروایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ؟ یہ اس لیے کروایا کہ عرب میں قریش میں یہ رسم مشہور تھی, یہ بات مشہور تھی کہ بڑے ترین جرموں میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے. یہ بڑے جرموں میں سے ایک جرم تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی آخر الزمان تھے, آپ نے حج بھی ایک ہی فرمانا تھا, تو آپ نے عرب کے ان سارے باطل نظریوں کو قتل کر دینا تھا, ان کو ختم کر دینا تھا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے افراد کو فرمایا جو جانور نہیں لے کے آیا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے, تاکہ امت کو یہ یاد رہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا سنت رسول ہے, جرم نہیں.
پھر جب قربانی ہوئی حج کے بعد تو محدثین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ ہمارے ادھر جو کسائی آتے ہیں نا، یہ سارا سال کے کسائی ہیں، سارا سال کے، اور ایک دن میں 20 25 30 گائیں بنا کے نا رات وہیں پہ، اگلے دن ان سے وہ ٹوکے نہیں چل رہے ہوتے، عجیب ان کا حشر ہوا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروفیشنل کسائی نہیں ہے، پروفیشنل کسائی نہیں ہے، یہ سارا سال گوشت بیچنے والے ہیں جو عید الاضحیٰ پہ کسائی بن جاتے۔ مگر کسائی کا کیا کام ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں حج فرمایا، حج سے واپسی 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، نہیں 9 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں 62 سال کے تھے یا 63 سال کے تھے، اتنی آپ کی عمر مبارک تھی۔ آخری سال میں آپ نے حج فرمایا کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حج کے بعد آپ زندہ رہے اس ظاہری دنیا میں، حج کا مہینہ ذی الحجہ، پھر محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا، یہ 3 مہینے آپ زندہ رہے اپنی زندگی کے آخری ایام۔ اس بڑھاپے کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے اونٹ؟ 63 اونٹ، 100 اونٹوں میں سے 63 حضور پاک نے ذبح کر دی، اور وہاں نظارہ ہی اور تھا، وہاں تو کمال ہی اور تھا۔ ادھر ہمارے ہاں اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں اور پھر کسائی چھپ کے آتا، پیچھے سے ایسے کر کے چھری مارتا، اور پھر جب اس کو خون بہہ جاتا ہے وہ بیچارہ گر پڑتا تو پھر اس کا گلا کاٹتے ہیں، اس کو اذیت دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ تو محدثین کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی اونٹ ذبح کرنے کے لیے تو اونٹ گردنیں لے کے حضور پاک کے سامنے آ، کیا شان تھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور آپ کی جو نیت ہے میری بھی وہی نیت ہے۔ اللہ، اب میں آتا ہوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے، اس حدیث سے کہتے ہیں حضرت علی مولا کائنات۔ مولا سب سے پہلے مولا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلے مولا کون ہے؟ وہ قرآن شریف ہے، مولا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو 2 صرف آیتیں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے، پھر اس آیت کا سمجھ معنی صحیح طور پہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ یہ ہے میرے پاس سورہ انفال، فرمایا آیت نمبر 40 میں وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ بڑا ہی اچھا مولا ہے اور بڑا ہی اچھا مددگار ہے۔ ایک آیتیں بڑی بے شمار ہے، لیکن وقت کی ضرورت کے پیش نظر میں 2 آیتیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، فرمایا ہوا مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، بڑا اچھا ہے وہ تمہارا مولا، نعم النصیر، اور بڑا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہ 2 آیتیں، ویسے 20 آیات ہے قرآن مجید میں۔ تو فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فعلی مولا، اس کے حضرت علی مولا۔ اب 3 مولا ہو گئے، ایک اللہ تعالیٰ مولا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ مولا۔ اللہ تعالیٰ مولا حقیقی ہے، مولا حقیقی ہے، مددگار حقیقی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگ۔ اس میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالا جاتا ہے، سیدھی سی آسان سی بات ہے۔ پہلی آیت میں معاملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہی سے مدد مانگنا یہ علیحدہ شے ہے، اور یہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا؟ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مدد مانگ، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے اللہ سے مدد مانگے۔ ہم نے اس کو کیا کہا؟ ہم اس کو
کیا کہتے ہیں؟ کب کہتے ہیں کہ تو فلانے کے پاس چلا جا تو فلانے نہ جائے، اللہ کے پاس جائے. اگر اس کی ساری باتیں سنی جاتی ہیں اور سنتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. 20 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں بھی مددگار ہوں، فلاں بھی مددگار ہے، فلاں بھی مددگار ہے. 20 حدیث ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں بھی تمہاری مددگار ہیں. آج میں نے جمعہ میں بھی بتایا کہ سحری کا کھانا بھی مددگار ہے. یہ پانی میرا مددگار ہے. جب میرا گلا خشک ہو جاتا ہے تو مجھے گفتگو کرنے میں یہ مدد دیتا ہے. ایسے میں پیتا ہوں نا، میرا گلا تر ہو جاتا. تو فرمایا سحری کا کھانا تمہارا مددگار ہے کہ جب تم کھاتے ہو نا تو پیٹ بھرا رہتا ہے، معدہ تمہارا بھرا رہتا ہے. تو 17 گھنٹوں میں سے 12 تم سو کے گزار دیتے ہو تو 5 گھنٹے میں روزہ لگتا نہیں. یہ حدیث نہیں، یہ تو میں نے اپنے لوگوں کی ضروریات کے لیے بات کی. تو جب ہم نے کھانا کھایا ہوگا تو روزہ نبھانے میں آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا کھاؤ، یہ مدد دیتا ہے دن کا روزہ گزارنے میں، اور دوپہر میں آرام کرو، یہ آرام مدد دیتا ہے رات کی عبادت میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ لیں، لیکن یہ موضوع علیحدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مدد کر سکتا ہوں، علی بھی مدد کر سکتا ہے. اب یہ دیکھیں جناب اعظم بھائی، یہ اس کے اوپر نشان ڈال، اس کو فوکس کریں. ہو گیا؟ اب سنیں یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں مولا کا معنی یقع علی جماعت کثیرۃ، ایک کثیر جماعت یہ معنی نکالتی ہے کہ مولا کا مطلب ہوتا ہے رب. لو مولا کے اوپر لڑائی تھی، نما معنی کر دیتا رب. کہ حضرت علی کون ہے؟ فرمایا رب کا رب، رب کی مثل ہے. کہلے یہ تو ہور وڈا کفر ہو گیا، ہور وڈا کفر ہو گیا. رب تو ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین. رب کون ہے؟ اللہ. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید تھے تو 2 قیدی آئے، تو آپ نے فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. آپ نے کہا کہ تم خواب سنا رہے ہو تو ایک تم میں سے پھانسی چڑھ جائے گا، ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا. تو اس کو کہا کہ جب تو اپنے رب کے پاس جائے گا نا، جب تو اپنے رب کے پاس جائے گا تو وہاں جا کے میرا ذکر کرنا کہ ایک بندہ قیدی ناجائز پکڑا ہوا تم نے، اس رب کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا. سورہ یوسف میں 12ویں سپارے میں اللہ کیا، وہ بادشاہ اس کو اللہ نے رب کا، اس کو اللہ نے رب کا. اور پھر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ یا اللہ میرے ان دونوں ربوں پر، یہ دونوں میرے رب ہیں، ماں باپ میرے رب ہیں، جس طرح میرے بچپن میں یہ میرے ساتھ شفقت کرتے تھے اس طرح اب تو ان کے ساتھ شفقت فرما. کن کے ساتھ؟ میرے دونوں ربوں کے ساتھ. لا وڈی تو ہی توحید لے پھرتے ہو، معنی صحیح کرو. اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ رب. اور جو گورنمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے، عمران خان بھی رب ہے. اگر یہ اپنی قوم کو پالے، ان کی پرورش صحیح کرے، بھوکھوں کو کھانا کھلائے اور کسی بندے کو بھوکھا نہ سونے دے، تو عرب گرامیٹک کے اعتبار سے یہ قوم کا رب ہے. کیا ہے؟ قوم کا اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب نہ کوئی اس کو رب سمجھے، اس لیے کہ اس کی حکومت میں لوگ بھوکے سوتے ہیں، بلکہ جو پہلے کھانا کھا کے سوتے تھے اب وہ بھوکے سوتے ہیں، وہ بھی بھوکے سو رہے. کتنے مہینے سے، کتنے دنوں سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور غریب بیچارے پریشان ہیں، روٹی کے لیے ترس رہے. یہ رب نہیں، رب وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، جو کیا کرتا ہے. اب یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب مولا کے لیے رب کیوں اس کا استعمال کیا؟ اس لیے کہ جس طرح بچہ چھوٹا ہو ماں باپ پرورش کر کے آہستہ 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 اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اسی طرح ولایت کے میدان میں جب انسان حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو آپ تربیت کر کر کے اس کو کامل ولی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضرت علی مولا ہے، رب ہے، مددگار ہے، اولیاء اللہ کی تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے کہا رب۔ اور اس کے جتنے انہوں نے معنی لکھے ہوئے، ہر معنی پر پوری ایک تقریر ہے۔ رب ہے، میں نام بتا دیتا ہوں کیا کیا انہوں نے بیان کیے کہ مولا کے معنی کیا کیا۔ فرمایا رب ہے، مولا کا معنی مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پیچھے چلے جائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، اللہ مالک ہے، علی بھی مالک۔ سید کون ہے؟ سید، سردار، سربراہ۔ پھر فرمایا منعم، پھر فرمایا معتق، پھر فرمایا ناصر، مددگار۔ رب بھی، معتق بھی، منعم بھی۔ ایک لفظ ہے منعم، ایک ہے منعم، ایک ہے معتق، ایک ہے معتق، دونوں کے معنی علیحدہ علیحدہ، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک بڑا خوبصورت معنی ہے۔ فرمایا اس کا ایک مطلب ہے ابن العام، مولا کا مطلب ہے میرے چاچے دا پتر، میرے چاچے دا پتر، جس طرح میں مددگار ہاں میرے چاچے دا پتر بھی مددگار۔ معتق کہتے ہیں آزاد کرنے والے کو، معتق کہتے ہیں، معتق کہتے ہیں آزاد شدہ کو۔ جب معتق کا معنی کریں گے تو یہ مطلب ہوگا کہ یہ وہ ہیں جو غلاموں کو آزاد کرنے والے، اور جب معتق کہیں گے تو عتیق سے بنے گا تو مطلب یہ ہوگا یہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے ابو بکر صدیق آزاد کر دیا ہو۔ تو یہ سارے معنی ہیں مولا کے، اور اس میں کوئی تردد اور پریشانی نہیں ہے۔ حضرت علی حضور کے مقابلے میں نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا حقیقی ہے، مددگار حقیقی ہے، حضور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہا گیا، پھر بڑا اس کے اوپر ایک سوال ہوا کہ بھئی اگر مولا حضرت علی ہیں اور اس کا مطلب آپ مددگار کہتے، پھر چنگے مددگار نے، دو پتر شہید ہو گئے، ایک نو کس نے زہر دے دیتا تو دوسرے کربلائی شہید۔ یہ معلومات ٹھیک نہیں ہے، معلومات حضرت علی کے 2 بیٹے شہید نہیں ہوئے، 12 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ 10 بیٹے تو کربلا میں شہید ہوئے ہیں آپ کے، حضرت علی کے 12 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں چنگے مولا نے اپنے پتر سے بچا نہیں سکے تھے، کائنات ہی جناب انہوں کا نظام چل رہا ہے۔ یہ سوال، یہ اعتراض سیدھا اللہ کے اوپر جا کے لگتا۔ اللہ بھی تو مولا ہے نا، تو نبی کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو 40,000 نبی شہید ہوئے، اللہ نے کسی کو نہیں بچایا۔ کتنے نبی شہید ہوئے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، تفسیر مظہری میں، مظہر جانا جہاں جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر ہیں ان کے نام پہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کام خود کر کے پیراں دے نام لا دینا چاہیے، کام آپے کر کے پیراں دے نام لا دینا چاہیے کہ انہوں دا نام بھی، انہوں دا نام ویسے ہی اچا ہے، چلو انہوں دے نام وابستہ ہونے ساڈا بھی نام اچا ہوئی ہوئے۔ دونوں صوفی بزرگ ہیں، مظہر جانا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو بات، میں نا ذرا یہ اس حدیث کی ایک اور بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو حدیث ہمارے پاس بیان ہوتی ہے نا ترمذی میں یا نسائی میں یا ابو داؤد میں یا ابن ماجہ میں، اس کے اوپر 7 سند لکھی ہوتی ہے، 7، اور سند کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جناب حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کمزور ہے۔ حدیث نہیں کمزور ہوتی، حدیث کمزور، حدیث کی جو سند ہے وہ کمزور ہوتی ہے، بیان کرنے والے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے تو قول وراء الوراء ہی ہوتا، اس میں کمزوری نہیں ہوتی، اس میں کمزوری نہیں ہوتی۔ اچھا، میں اب آپ کو اس طرف لے کے آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ہیں؟ مولا، چنگے مولا نے۔ کتنے بندے شہید ہو گئے؟ پتر 12۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے انبیاء
1,24,000 کم و پیش میں سے 40,000 انبیاء شہید ہو گئے، اللہ نے کوئی نہیں بچایا، تو پھر اللہ کے ہو جائے مددگار؟ یہ پھکی کمال کرتے ہو یار، اپنے پلے سے اپنے دل سے مسئلے نکال لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات سب کا مددگار ہے، سب کا۔ اس نے 40,000 نبی نہیں بچائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا کہ ایک بستی کے اندر ایک دن میں قوم نے 17 نبی شہید کر دیے۔ کتنے نبی؟ 17 نبی شہید کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی مدد نہیں کی، کسی کو بھی نہیں بچایا۔ کیوں؟ ان کی شہادت سے ان کے درجات میں اللہ نے اضافہ کرنا تھا، نہیں بچایا، شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ تو جو جواب وہاں دو گے وہی جواب یہاں دو گے۔ ہر ایک کو بچانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں پڑے تھے، کھیل رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے افراد شہید کر دیں گے۔ ان بنی ھذا یقتل بارض یقال لھا کربلا، آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا کربلا کی زمین کے اوپر۔ تو آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا اللہ میرے اس بیٹے کو شہید ہونے سے بچا۔ آپ نے لوگوں کو کہا، فرمایا تم میں سے جو کوئی وہاں پہ موجود ہو میرے حسین کی مدد کرے۔ تو اللہ سے کیوں نہیں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تو مدد فرما؟ دسو نا جی، اللہ تعالیٰ تے براہ راست اللہ کو مدد مانگ دے سن۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کہا یا اللہ تو میرے حسین کی مدد فرما، لوگوں سے کہا۔ کسے کہا؟ لوگوں سے کہا تم میں سے جو کوئی وہاں ہو کربلا میں وہ میرے حسین کی مدد کرے۔ اس کا مطلب ہے حضور پاک بھی قائل ہیں لوگوں سے مدد لے لینی چاہیے۔ پوری 1400 سالہ تاریخ پڑھ کے کتابیں دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی احوال، آپ نے جنگ کے اندر میدان میں اور کیفیت تھی اور میدان میں جانے کے لیے اور کیفیت تھی۔ جب میدان میں جانے کے لیے ساز و سامان مال اسباب کی ضرورت تھی تو مدد لوگوں سے لی۔ اس نبی علیہ السلام نے مدد لوگوں سے لی، ان نبی علیہ السلام نے مدد لوگوں سے لی جو اشارہ فرماتے تو پہاڑ سونے کا بن جاتا۔ فرمایا جاؤ لوگوں، ہم نے تبوک کے لیے جانا ہے، مال بھی لے کے آؤ، بندے بھی آؤ، ساز و سامان بھی لے کے آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب آدھا گھر لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر لے آئے، ایک صحابی 27.5 من کھجورے لے کے آ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے 100 گھوڑا دینے کا وعدہ کیا، تو جب دیے تو 900 گھوڑے دیے، ساز و سامان ساتھ دیا، 1000 سونے کی اشرفی دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے سچا سونا چمکتا۔ آپ ایسے انگلی ڈالتے تھے اور ایسے سونا اوپر لے کے جا کے اس کو نیچے پھینک دیتے، ان کی چمک آتی تھی۔ آپ خوش ہو رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت کو تیری راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا۔ لوگوں سے مدد لی، لوگوں سے۔ پھر جب میدان جہاد میں پہنچے کہا یا اللہ بندے میں تیار کر کے لے آیا ہوں، جہاد تو مدد فرما۔ بتا دیا اللہ سے مدد لینی بھی جائز ہے، اللہ کے بندوں سے مدد لینی بھی جائز ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کو فتنے میں ڈال کے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے مناقب میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، ہم لگے رہے نا تو 20 دن نکل جائیں اس کے اوپر، آپ کے مناقب پورے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم حاضری کے طور پہ حاضر ہوئے تھے کہ ہم انشاءاللہ حاضری لگائیں گے، اور ہماری حاضری لگ گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ سوالات کی طرف چلتے ہیں اور جو سوالات موجود ہیں ان کے جواب دیں گے، کیونکہ جو ہمارے پیارے پیارے بھائی ہیں جو صبح سے ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ آرام کریں جا کے۔ جی جناب، دنیا دار کو کوئی عہدہ ملتا ہے۔ محمد آصف صادق صاحب جو ہمارے پیارے بھائی یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، آج کل 2 دن سے ان کی آنکھ خراب ہے، تو وہ کہتے ہیں نا اشوب چشم، اس میں مبتلا ہیں تو اس لیے نہیں آ رہے، اور اچھی بات ہے یہ علاج کر لیں تو پھر انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ دنیا دار کو کوئی عہدہ ملتا ہے جیسے ستارہ امتیاز، ستارہ فضیلت وغیرہ، تو وہ شخص اپنے نام کے ساتھ وہ اعزاز لکھتا ہے۔ اس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لقب دیا، تو ہمیں بھی انہیں حضرت مولا علی ضرور کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ کہتے ہیں کیونکہ آپ جب کہتے ہیں
فلاں آدمی یہ ان کو یہ جو ہے نا میجر عزیز بٹی شہید وہ ہے نشان حیدر، تو نشان حیدر ساتھ بولا جاتا ہے، تو یہ ان کا لقب ہے مولا، ان کے بے شمار لقب ہے، ان کے بے شمار لقب ہے، ان لقب میں سے ایک لقب ہے حیدر، حیدر قرار، ٹھیک ہے، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ ایک لقب ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو تراب، ابو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی مسئلے میں بات چیت ہو جاتی ہے گھروں میں، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بندے کی طرح یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی خاندان دیکھ کر بات کرنی چاہیے، خاندان دیکھ کر بات، یہ نہیں کہنا چاہیے فلانے بندے کی طرح، فلانے کی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو اس نے کہا عورت عورت ہی ہوتی ہے، چاہے نبی کے گھر میں مکاری لگاتی ہے، تجھے شرم نہیں آئی بے شرم آدمی؟ تو اگرچہ اس نے بعد میں معافی مانگی، لیکن کس نے کہا تھا اتنا بڑا جملہ کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کریں گے تو کہیں گے انداز محبت، اندازے، اور ایسا ہی ہوا، آپ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ کیا ہوا؟ کہا حضور سر میں درد ہو رہا، تو آپ نے فرمایا اگر آپ اس درد میں وصال فرما گئی تو آپ کی نماز جنازہ ہم خود پڑھائیں گے۔ انہوں نے اتار دی اسی کو۔ تو شخصیات دیکھ کے جملے بولنے چاہیے، شخصیات دیکھ کر جملے بولنے چاہیے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر میں نے اس دن بھی کیا تھا، اور اس دن میری زبان سے لفظ میرے والد گرامی کی شان میں صحیح نہیں نکلے تھے، تو میرے بڑے بھائی صاحبزادہ بشیر احمد یوسی صاحب نے میری پھر فوری طور پر توجہ کروائی۔ میں نے اس دن یہ کہا کہ وہ اس معاملے میں بڑے متشدد تھے، کہنے لگے نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا وہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے، بڑے، بھئی ہم تو درس ہی یہ دے رہے ہیں کہ شخصیات دے کر بات کرنی چاہیے، تو جس شخصیت نے ساری زندگی ادب سکھایا تو اس کے لیے متشدد کا لفظ نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ ادب سکھانے میں بڑے مضبوط تھے، اور ایک مضبوطی کا پہاڑ تھے کہ جب بھی کسی بڑی ذات کا ذکر کریں تو محبت سے اور ادب سے کریں۔ عورت عورت ہوتی ہے چاہے وہ کسی کے گھر میں ہو، یہ تو جملہ ہی غلط ہے۔ عرب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ علماء نے اس کو غلط قرار دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مقولہ یہ ہے النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتے ہیں چاہے چھوٹے کیوں نہ ہو، نبی نبی ہوتے ہیں چاہے چھوٹے کیوں نہ ہو، ان کی چھوٹے ہوتے بھی وہ عزت و شان ہوتی ہے، اس لیے بڑی ہستیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بڑے لقب بولے جاتے ہیں۔ تو ہم مولا علی کے مولا کائنات ہونے کے قائل ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ المعروف ابو تراب، اور آپ کو اور میں بتاؤں یہ بخاری میں لکھا، ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملے میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا ابا تراب، آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کی۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے آپ نے، مجھے آج لگا کہ آپ نے میرے لفظوں پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہاں کیا، اس لیے کہ حضور تو مجھے پیار سے ابو تراب بلاتے تھے، آپ مقدمے میں مجھے ابو تراب کہہ رہے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا اے علی، اور جب محبت والا آپ کا موڈ ہوتا تو پھر یا ابا تراب کہتے۔ تو یہ بالکل میں آپ کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں۔ اگر تراویح کھڑی ہو جائے، عشاء کی نماز رہتی ہو تو کیا کریں؟ بالکل پیارے بھائی، پہلے نماز عشاء پڑھیں، پھر اس کے بعد تراویح پڑھیں، جتنی امام کے ساتھ مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں، بعد میں وطر پڑھ لیں، پھر بعد میں تراویح پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء پڑھے بغیر تراویح میں شامل ہو جائے گا تو تراویح نہیں اس کی ہوگی، تراویح عشاء کے بعد ہے۔ کیا قرآن مجید میں قرآن مجید صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے؟ مہربانی فرما کر بتا دیں۔ نوافل اور قرآن مجید کس ٹائم پہ پڑھنے چاہیے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا
سوال میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، کیا قرآن مجید صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے؟ مہربانی فرما کے بتا دیں نوافل قرآن مجید کے. قرآن مجید جس مرضی وقت میں پڑھے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے. اور ان لوگوں کا منہ کالا کر دیں جو کہتے ہیں صحابہ رات کو 3/4 قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ساری رات ہی قرآن پڑھتے تھے. اسید بن حزیر، عباد بن بشر، عبداللہ بن رواحہ اور فلانے صحابی ساری رات قیام میں کھڑے رہتے اور تلاوت قرآن مجید ہی ہوتی رہتی تھی. ایک رات میں سارا قرآن شریف پڑھ لیتے ہوتے. قرآن مجید پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں ہے، جب مرضی پڑھے. لیکن نوافل 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے. جب سورج چڑھ رہا ہو، طلوع آفتاب ہو، پورا نکلا ہے 20 منٹ. جب زوال کا وقت ہو، سورج سر پہ ہو، اپنے اصلی سائے سے شروع ہو کے سائے کے ہٹ جانے تک ہو، اور جب سورج غروب ہونے والا ہو، زرد ہو جائے تو غروب ہونے تک. یہ اوقات ہیں جس میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ جب مرضی نوافل پڑھیں. ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا، کسی نے اس کو کھانے کی دعوت دی تو اب کیا کرے؟ کیا وہ آگے سے یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، یا پھر اس کی دعوت قبول؟ بندہ دیکھ کے کہیں. اگر وہ بندہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور اس کا دعوت کھلانا اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، وہ کہہ دے کہ جناب میں روزے سے ہوں، اور اس کو نہ کہے، کھانا بھی کھا لے، دونوں جائز ہے. اگر بندہ ایسا ہے کہ کھانا کھلا دے گا، پھر 5 مہینے 6 مہینے روز ہی ٹیکا لائے گا، علامہ صاحب کھانا پھر ودیا سی، لوگوں نے پوچھے گا علامہ صاحب کھانا پھر بوٹی پھر صحیح سی، مزہ آیا تو اور دال کیسی پکی سی. اور بابا یہو جی دعوت نہ کھاؤ جیڑی تان مڑ کے جا کے لوگ پریشان کرے. اس بندے سے دعوت کھائیں جس سے دعوت کھانے سے آپ کے وقار اور عزت میں اضافہ. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 صحابی آپ سے ملاقات کے لیے آئے. آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کھا لو. ایک بندہ کہنے لگا ایک صاحب سرکار میں آج روزے ہی رہا. آپ نے ٹھیک ہے. دوسرے سے آپ نے فرمایا آپ کھا لیں. انہوں نے بیگ شروع کر دیا. وہ کہنے لگا تو روزے دے نال نہیں. وہ کہنا روزہ چھڈ، بات دیکھ کون کہہ رہا. وہ جو پہلے والے تھے نا وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس کی بات میرے دل کو چبھتی رہی کہ حضور پاک نے کہا میں تو قربان کر دیتا روزہ، نفلی روزہ تھا کیا ہوا، پھر رکھ لیتا. فرمایا مجھے بھولا ہی نہیں، وہ ساری زندگی نہیں بھولا. حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی ذو النورین پر جب پانی بند تھا تو مولا کائنات پانی کا مشکیزہ لے کر گئے اور حضرت علی نے اپنی دستار مبارک ہوا میں اچھالی تھی. حضرت علی کی جیت کا کچھ بتا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اسباب شہادت ہے. ان حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں کی شہادت، ان کی ماضی ہے بڑی لمبی سی. اس کو ہم بیچ میں سے ایک ٹکڑا نہیں سنا سکتے. جب ان کی شہادتوں یا ان کے معاملات آئیں گے تو پھر ہم تفصیلی سنائیں گے کہ کیا ہوا. اگر تھوڑا سا جملہ سنا دیا نا تو پھر وہ خود پھنس جائیں گے کہ بھئی اس کو اب کس سے جوڑیں. تصویر بنانا کیسا ہے شریعت کی روح سے؟ محمد امجد یوسفی. تصویر بنانا بغیر ضرورت کے بالکل ناجائز ہے، بغیر ضرورت کے. اور ضرورت بھی وہ جو شرعی ضرورت ہے. مثلا آپ نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، اب آپ پاسپورٹ نہیں بنوائیں گے تو آپ فرضی حج پورا نہیں کر سکتے، اب بنانی پڑے گی. تو ٹھیک ہے ضروری ہے بنا لیں. ایویں بیٹھے بیٹھے میں 20-25 تصویریں لا دیتی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں. اسٹوڈیو میں گیا یار ایز رنگ میں 6-7 ویس کوٹا میں چنگی جی میری یہ تصویریں لے کے میں نے جناب کہیں بھیجنی ہے، کتے فیس بک تے لانی. بلا ضرورت تصویر نہیں اتارنی چاہیے، بلا ضرورت. میں بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہمارے ایک پیارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے پوری طرح جھنجھوڑا اس پہ کہ آپ کے فیس بک کے اوپر بغیر ضرورت تصویر لگی ہوتی ہے. اس دن کے بعد کوئی تصویر نہیں لگی، اس دن کے بعد کوئی تصویر نہیں لگی. میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے گائیڈ کیا. میں نے اچھا یہ یاد رکھیں، یہ ہے ایک پہلو. یہ ہے ایک دوسرا پہلو ہے. مثلا ہم 50 100 1000 2000 10,000 بندوں کو ان کی سپورٹ کرتے ہیں،
اس کی تصویر ہم ضرور لگاتے ہیں، اس لیے تاکہ ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے ہمارے قومی پاکستان کے حفاظت کرنے والے سارے اداروں کو یہ پتہ چلے کہ ہم خدمت انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ اگر نہیں لگائیں گے نا تو کام کرنے کے بعد بھی وہ ہمیں سہولیات، وہ ہمیں فوائد نہیں مل سکتے جو اس کے لگانے کے ساتھ ملے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سارا کام کر کے بتا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے، میرا خیال ہے 5000 سے زائد اتنے افراد ہیں جن کو ہم نے ان کے گھروں میں 15 دن کا راشن پہنچایا اس دفعہ۔ لاکھوں روپے سے زیادہ کا ہم نے لوگوں کو راشن پہنچایا۔ یہ ہم اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ پھر جب معاملات حالات اونچے نیچے ہوتے ہیں تو جو صرف پیسے لے کے کھا پی جاتے ہیں ان کے ساتھ اور طرح کا سلوک ہوتا ہے، اور جو جینین کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اور طرح کا سلوک ہوتا ہے، تو پھر اس میں ہمیں فیور مل جاتی ہے۔ اور پھر اس کے لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ لوگوں کو اپنے نیک کاموں میں شامل کرنا ہے۔ جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں جناب فلانا معاملہ ہوا تو ہمارا ادارہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر جتنے لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے پھر وہ پیسے بھیج دیتے ہیں، تو ہمارے اس ایڈورٹائز کے ذریعے ان کو فوائد ہو جاتے ہیں، تصویریں لگانے سے ان کو فائدے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے بھی پیسے آ جاتے ہیں، پھر لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں، پھر وہ اور زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں، اور پھر دین اسلام کی خدمت ہوتی ہے، فلاح انسانیت کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ والے سارے معاملات، اس میں اپنا کوئی دکھلاوا مطلوب و مقصود نہیں ہوتا، اپنا کوئی فائدہ مطلوب و مقصود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سارے کام سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس سے باخبر رہیں اور جو تعاون کرنے والا ہے وہ بھی باخبر رہے۔ اور پھر دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کے لیے جو ہم نے راشن بھیجا، اور ان ساروں کو صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب زید شرفو آپ نے کمانڈ کیا، آپ ہمارے سربراہ ہیں، تو اس میں آپ نے پھر ایک ایک پیسے کا حساب کتاب رکھا، اور جنہوں نے جو ڈونیشن جمع کروائی ان کا بھی ذکر کیا، پھر آگے یہ سارا سلسلہ چلا۔ تو یہ دکھانا بے مقصد نہیں رہا، دکھانا، میں اپنی تصویر علیحدہ لگا لیتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ۔ اس میں اگر کوئی ہمارے ساتھی مثلا جس طرح ہمارے چائنا اسکیم کے افراد ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے اتوار کو نکلتے ہیں، تو یہ اپنے پیجوں پہ ساری دعوت و تبلیغ کی تصویریں لگا دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ پھر نظر میں رکھتے ہیں کہ یار یہ جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ میں چلے جائیں، تو دعوت و تبلیغ کا کام بڑھتا۔ جو مقصد ہے اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو بے مقصد ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کے سارے پہلو بیان کر دیے۔ گھر میں تصویر، یہ حدیث شریف یاد رکھیں، جنبی آدمی، تصویر کی بات ہے اگلے سوال کرنے سے پہلے پھر میں اس کو لے آیا، جنبی آدمی، کتا اور تصویر، تین چیزیں جس گھر میں ہوتی ہیں نا اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور قطع نظر اس کے کہ تصویر میری ہے، میری بیوی کی ہے، میرے بچوں کی ہے، میرے بھائی کی ہے، میری بہن کی ہے، میرے خالو کی ہے، میرے ماموں کی ہے، میرے چچا کی ہے، میرے تایا کی ہے، میرے ابو کی ہے، میرے دادا کی، کسی کی ہے، میرے شیخ کی ہے، کسی کی تصویر ہے۔ تصویر کا وہی حکم ہے جو حضور پاک نے بیان کر دی کہ کسی کی تصویر اپنے گھر میں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تعظیم ان کے احکامات کی ہے، تعظیم ان کے احکامات کی ہے۔ پیر صاحب نے، بھائی صاحب نے، والد گرامی نے، تایا جی نے، دادا جی نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں۔ ان کی تصویریں یادگاری نہیں ہیں۔ اگر تصویریں لگا لیں گے، یہ کون ہے جی، یہ جناب میرے دادا جان وصال کر گئے ہیں، ان کی تصویر ہے، تو پیارے بھائی فرشتے نہیں آنے والے۔ پھر کتا بے مقصد رکھا، کتا بے مقصد رکھا۔ میں آپ کو بڑے مزے کی بات سناتا ہوں، آپ سنیں گے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں، یہ پہلے ماسٹر اکرام صاحب یہاں رہتے تھے، تو جب یہ نئے آئے تو ہم سامنے رہتے تھے، تو انہوں نے کتا رکھ لیا، تو اب وہ رات کو بھونکتا تھا۔ ان کو کہا کہ بھائی آپ اس کا کوئی علاج کریں، یہ بہت بھونکتا ہے۔ یہ تو اس وقت ادھر علاقے میں مکانات کم تھے، اس کی آواز بڑی آتی، تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد نے مجھے پہلے کہا ہے یار تو حفاظت کے لیے کتا لے آیا،
تو اللہ کے ولی کے گھر کے سامنے رہتا ہے، ان کی وجہ سے تیرے گھر کی ویسے ہی حفاظت ہو جائے گی. اس نے پھر کتا غائب کر. یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا فیضان ارد گرد میں پھیلتا رہتا، یا قریب میں نہیں دور تک بھی پھیلتا رہتا. یہ جو نہیں مانتا نہ مانے. ہمارے پاس اس سے قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں، قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں. تبرکات کا جب ذکر آئے گا، تبرکات کا جب ذکر آئے گا تو اس میں یہ ساری باتیں بیان کریں، پھر بتائیں گے کہ کس کس کی قبر سے کس کس کو فائدہ ہوتا. ہاں پینٹنگ ہے، مکان بنا ہوا ہے، کوٹھی بنی ہوئی ہے، انسان ہو اپنے جسم اور سر کے ساتھ پھر تصویر کا حکم ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. اگر انسان بنا ہوا ہے لیکن اوپر سے کسی نے سر اس کا کاٹ دیا ہوا ہے، تصویر میں سر نہیں ہے تو تصویر کے حکم میں نہیں ہے. وہ تصویر کے حکم میں جب سر موجود نہ ہو، جسم سارا موجود ہو، سر نہ ہو، تو نماز جنازہ نہیں ہوتا. نماز جنازہ نہیں ہوتا. جنازے کے لیے سر کا موجود ہونا لازم ہے. نماز جنازہ کے لیے سر کا موجود ہونا لازم ہے. اگر ساری باڈی پڑی ہوئی ہے اور کسی نے بندے کو قتل کر دیا، سر اٹھا کے ساتھ لے گئے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. اگر کسی کا جسم کاٹا گیا ہے تو کم از کم سر سمیت آدھا جسم موجود ہونا چاہیے، پھر اس کی نماز جنازہ ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے. تو اگر کسی تصویر میں تصویر کے اوپر سے سر کاٹ دیا گیا بندے کا اور سینری لگی ہوئی تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں. جی یہ سافٹ امیج تصویر کے حکم میں نہیں. جو بت رکھے ہوئے ہیں اب وہ اس لیے غلط ہے کہ یہ کیمرہ آف کر دیں. 1 منٹ آپ اس کو ایک منٹ وہ چلا دیں. نہیں وہ چلا دیں، ہم اتنی دیر میں جواب دیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. وہ کوئی نہیں. اسلام میں عقیقہ کے متعلق اور بچی کتنے جانور کی قربانی کرے، اس کا حکم ارشاد فرمائے. بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ احادیث میں سے مسائل کا استنباط کیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے دیں، بچی پیدا ہو تو 1 دیں، اور اگر 2 نہیں ہیں تو 1 دے دیں لڑکے کے لیے بھی. اور اگر کافی سارے بچے ہیں، کسی کا بھی عقیقہ نہیں کیا ہو، تو سب کے لیے 1 بھی بکری دے دیں گے تو ہو جائے گا. یہ شکرانہ نعمت ہے. جب 7ویں دن میں دیں گے، عقیقہ کریں گے تو یہ سنت ہوگا، اس کے بعد مستحب عمل ہے، نفلی کام. اس کا پھر ہم کل بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا لمبا چوڑا سا مسئلہ. کوئی بات چیت اور اس کے علاوہ مختصر؟ لوگوں کے اوپر تصویر نہ بنی ہو تو ٹھیک ہے، منہ کاٹ دیں اس کا. ہمارے جو یہ واٹس ایپ چلتا ہے نا، اگر اس کے اوپر وال پیپر آف نہ کریں تو اس کے اوپر کتے اور خنزیر کا منہ بنا ہوا. واٹس ایپ کے جو ڈیفالٹ پیج ہے اس کے اوپر کتے اور خنزیر کا منہ بنا ہوا، کیونکہ انہوں نے بنائے ہیں، وہ جیسے ہیں انہوں نے ویسے کام کیے. پھر انہوں نے آپشن رکھی ہے کہ آپ اس کو آف کر دیں، تو پھر ہم اس کو وال پیپر چینج کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. تمام پیارے بھائیوں کو شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم نے مناقب سنے ہیں ان کی برکت ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صاحبزادہ ابو بکر صدیق صاحب کو شفا عطا فرما. یا اللہ کرونا کے اس مرض سے نجات عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ جو مرض چھایا ہوا ہے یا اللہ اس کو ختم فرما، لوگوں کے مسائل ختم فرما، وسعت والا رزق حلال عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے،
مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے